کون سی کیا کہتے ہیں وہ بور کرنے والی چیزیں جی ہاں ڈرل مشین کون سی لائی گئی تھی؟ ایک ایڑی کی رگڑ نے جو ہے اس میں سے وہ پانی نکالا تھا، ایک بچے کے ایڑے کی رگڑ نے، اور وہ نکلا تو اس طرح کے صاحب اس کو پانی کو سمیٹ کر کے اور وہاں اس کو روکا گیا، اور اس کے بعد پھر تاریخ میں ہے، ہسٹری میں ہے کہ اس کا پانی رک گیا، صدیوں تک وہ زمزم کا کنواں پھر استعمال نہیں ہوا، کہاں چلا گیا پانی اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ چالو کیا گیا، اور حالت یہ ہے کہ جس وقت ڈول سے نکالا کرتے تھے تو اتنا ہی پانی نکلتا تھا جتنا عام کنویں میں ہوتا ہے، اور آج جو ہے اس میں زبردست قسم کے ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، اور وہ پانی ہے کہ جو پورے مدینے والوں کو پینے کو مل رہا ہے، پورے مکے والوں کو مل رہا ہے، وہ پانی ہے جو جدے کے رہنے والے ہر گھر کے اندر جن کے جو ہے وہ پیپے بھرے پڑے ہوئے ہیں، وہ پانی ہے کہ جو آج شکاگو کے آپ دکانوں کے اندر بھی آپ جا کر لے رہے ہیں، سمجھنا کتنا پانی ہے جو نکل رہا ہے، اس کو کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ کوئی اس کو وزن کر سکتا ہے کتنا پانی؟ ایک کنویں کا پانی۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ انسانوں کے واسطے اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز کو رکھتے ہیں، انسان اس کو جتنا استعمال کرتے ہیں اللہ اس کو اتنا دیتے جاتے ہیں، اور جب اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ کہاں چلے گئے وہ مکے اور مدینے کے اونٹ؟ نظر ہی نہیں آتے۔ آپ رات دن سفر کرتے رہیے، اکا دکا کوئی ایک آدھ نظر آتا ہے، وہ کہیں بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن جو ملک اونٹوں کا تھا کہ ہزاروں سے ایک آدمی کے پاس اونٹ ہوا کرتے تھے، جب سے کاریں آئیں تو کاروں کی تو کثرت ہو گئی، اونٹ غائب ہو گئے، اس لیے کہ اب ضرورت نہیں رہی انسان کو ان چیزوں کی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے اس زمین کے اوپر۔ یہ تو میں نے زمین کی بات کہی ہے، اب آپ زمین سے تھوڑا اوپر اٹھ جائیے کہ صاحب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہوا کا ایک خول ہے کہ جو اس زمین کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہوا کا ایک خول چڑھا رکھا ہے۔ کتنے کام اس ہوا کے خول سے لیے جا رہے ہیں جو کور کیے ہوئے اس پورے گلوب کو، کہ اگر یہ خول ایک طرف تو یہ خول کتنی چیزوں کو روکے ہوئے ہے آفتوں سے، ان آفتوں کو جو فضاؤں میں ہیں، جو آسمانوں سے اور آسمانوں کے نیچے جو ستارے ہیں اور پلانٹس ہیں، ان سے آنے والی آفتیں جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ آ نہیں پاتی ہیں زمین تک، ورنہ اگر ان میں سے ایک آ جائے تباہی مٹ جائے۔ یہ ہوا کا جو کرہ ہے جس نے اس کو کور کیا ہوا ہے ان ساری آفتوں کو روک رہا ہے۔ پھر یہی ہوا کا وہ کرہ ہے کہ جن میں سے اللہ سبحانہ و تعالی کسی وقت جو ہے وہ ایسٹ کی طرف سے ہوا چلا دیتے ہیں، کبھی ویسٹ کی طرف سے چلاتے ہیں، تو کبھی ساؤتھ کی طرف سے چلاتے ہیں، کبھی وہ گرم ہوا ہوتی تو کبھی ٹھنڈی ہوا ہوتی کہ سردی لگنے لگ جاتی ہے، کبھی وہی ہوائیں جو ہیں سمندروں سے مانسون اٹھاتے ہیں تو وہ بارشیں برساتی ہیں۔ ہوا کا وہی کرہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کتنے کام لے رہے ہیں یہ زمین کے اوپر، کہ ہماری ضرورتیں اور مصلحتیں جو ہیں اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو بر وقت پورا کر رہے ہیں۔ اس سے اوپر جائیے تو جو اور نظام جو مثال کے طور پر یہ انہی بارشوں کے نظام کو بھی دیکھ لیجیے کہ جو انہی فضاؤں کے اندر ہے کہ بارشوں کا برسنا جو ہے کہ زمین کو جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی بادلوں سے برس جاتا ہے اور زمین کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور زمین پھر ہم کو اس کا صلہ دینا شروع کر دیتی ہے اس کا۔ تو معلوم ہوا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک مرتب نظام ہے جن میں سے ایک کڑی کو بھی آپ الگ نہیں کر سکتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام ہمارے لیے بنایا ہوا۔ اس لیے فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں اولو الالباب، عقل مندوں کے واسطے، کہ یہ رات کے الگ فائدے ہیں، دن کے الگ فائدے ہیں۔ تو اگر ہمارے اختیار میں ہوتا کہ جس وقت چاہے آپ نے سوئچ آن کیا تو لائٹ جل گئی، اور جس وقت آپ نے سوئچ آف کر دیا تو لائٹ چلی گئی، اگر ہمارے اختیار میں دے دیتے کہ جب چاہو دن کر لینا جب چاہے رات کر لینا، تو دنیا میں وہ فساد برپا ہوتے کہ اللہ علم الحفیظ، سمجھ میں آیا، گھر گھر میں لڑائیاں ہوتی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اس نظام کو، اور رات آتی ہے اور رات کے تمام وہ اثرات انسان پر پڑتے ہیں، وہ اثرات پڑنا اس کی زندگی کے واسطے اور اس کی صحت کی بقا کے واسطے نہایت ضروری اور مفید ہے۔
سمجھ میں آیا؟ چاہے ہم اس کو سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں تب اور نہ سمجھتے ہوں تب، لیکن نہایت ضروری ہے رات کا ہونا اور نہایت ضروری ہے دن کا ہونا، دن کے کاموں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ، فرماتے ہیں کہ مگر یہ نشانیاں جو ہیں عقل مندوں کے واسطے، عقل مند وہ نہیں ہیں کہ جو بڑی بڑی ڈگریاں جو ہیں اپنے بغل میں دبائے پھر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کون ہیں آپ؟ صاحب آپ نے فلاں جو ہے فن کے اندر ماسٹر کیا ہے اور پی ایچ ڈی کی ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یا آسمانوں کے جو ہے اسٹرانومی کے بڑے ماہر ہیں، صاحب یہ ارضیات کے بڑے ماہر ہیں، یہ سمندروں کے بڑے ماہر ہیں۔ اور ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جو عقل مند کہہ رہے ہیں ہم ان کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے ان کی عقلیں جو ہیں وہ ایک خاص لمٹ تک کام کر کے، اور جو اصل عقل کا جو مقصد تھا جس کی وجہ سے ان کو عقل دی گئی تھی وہاں تک تو یہ سوچتے ہی نہیں۔ ان کو ہم عقل مند کیسے کہہ دیں گے؟ عقل اس واسطے تھوڑی دی گئی تھی کہ تم صرف یہ سوچو کہ صاحب اس سورج کی روشنی کو کس طرح ہم کنٹرول میں کر لیں اور سولار سسٹم سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا لیں، بس اس سے زیادہ مت سوچنا۔ یہ عقل اس واسطے تھوڑی دی گئی تھی، یہ عقل تو اس لیے دی گئی تھی کہ یہ سورج جو ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس سورج کے اندر جو کمالات دینے والا خود کتنا با کمال ہوگا، سمجھ میں آئے؟ اور اس نے سورج کو ہماری خدمت پر، ہمارے فائدے پر لگایا، آخر اس کا بھی تو کوئی حق ہمارے اوپر ہوگا، سمجھ میں آئے؟ یہ نہیں سوچتے، تو پھر ان کو عقل مند کیسے کہا جائے؟ اس لیے فرمایا عقل مند وہ ہیں کہ جو اللہ کو یاد کریں کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر آرام کرتے ہوئے۔ تین ہی حالتیں، یا آدمی کھڑا یا بیٹھا ہے لیٹا، تو مطلب ہوا ہر حالت میں اللہ کو یاد کریں، کیونکہ نماز پڑھنے کے واسطے تو ضرورت ہے کہ بھئی وقت ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اس کی حیتیں چونکہ متعین ہے تو اس واسطے اس کے اوقات بھی متعین کیے گئے، مگر محض یاد رکھنے کے واسطے تو کسی خاص حیت کی ضرورت نہیں، اس واسطے اس کے لیے کسی وقت کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہاں تو فرمایا کہ ہر حالت میں، اور دوسری جگہ فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ تو تسبیح پڑھنا اس سے مراد وہاں بہرحال ایک عمل ہے، چاہے اس سے نماز مراد لی جائے جیسا کہ مفسرین نے کہا ہے کہ وسبحوہ بکرۃ واصیلا سے مراد نماز ہے، تو نماز میں چونکہ ایک خاص حیت ہے عمل کی تو اس کے لیے اوقات رکھے گئے ہیں، صبح اور شام یا اور جو بھی اوقات، لیکن یاد کرنے کے واسطے چونکہ کوئی خاص حیت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کیا ذکرن کثیرا، زیادہ سے زیادہ یاد کرو، تو ہر حالت میں یاد کر سکتے ہیں اللہ کو۔ تو کھڑے بیٹھے یا لیٹے، یہ تو ہوا ان کی ایک حالت۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ فکر کرتے ہوں آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں۔ تو ذکر اور فکر یہ دو چیزیں ساتھ ہونی چاہیے، اگر خالی ذکر و فکر نہ ہو تو پھر اس ذکر کے اندر کبھی بھی استقامت اور وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی۔ ایک اسی واسطے ایک جاہل آدمی جو عبادت گزار ہو اس پر ایک عالم کو کیوں فضیلت ہے؟ وہاں عالم سے مراد وہاں بھی ڈگری والا مراد نہیں ہے، بلکہ جس کو واقعتاً علم شریعت اور جس کو علم پیغمبری اور علم خداوندی اس کو حاصل ہو جائے وہ مراد ہے۔ تو اس عالم کو فضیلت کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اس کے ذکر میں فکر شامل ہوگی، اور یہ بیچارہ جاہل جو ہے اس کے پاس فکر ہی نہیں، تو اس لیے خالی ذکر ہی کرے گا، تو اس میں وہ رونق نہیں ہوگی، وہ کیفیت نہیں ہوگی، اور اسی طرح سے جب کیفیت اور رونق نہیں ہے تو اس پر استقامت بھی مشکل ہی ہے۔ تو فکر کے ساتھ ذکر ہو اور ذکر کے ساتھ فکر ہو، ورنہ اگر بغیر ذکر کا فکر ہے تو وہ سائنٹسٹ تو کہلائیں گے، مگر قرآن کے اصطلاح میں وہ عقل مند نہیں کہلائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ فکر کرتے ہوں آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں۔ جب یہ ذکر اور فکر دونوں ملیں گی تو ایک طرف تو یہ عقل مند کہلائیں گے اللہ کے نزدیک، اور دوسری طرف ان کے اوپر وہ کیفیت کیا ہوگی جو ان پر مرتب ہوگی۔ اس ذکر اور فکر کے اجتماع سے وہ اس کا اثر مرتب یہ ہوگا کہ ان سے جو آواز نکلے گی، جو ان کے منہ سے الفاظ نکلیں گے وہ دعا کے ہوں گے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، خداوندہ آپ نے یہ سارا نظام جو کچھ بھی ہے
یہ باطل نہیں پیدا کیا، باطل حق کے مقابلے میں ہے، یعنی اس کے اندر حقائق ہیں، اس کے اندر سچائیاں ہیں، اس کے اندر صداقتیں ہیں، اس کے اندر حکمتیں ہیں، اور اس کے اندر مقصدیت ہے، یہ ساری چیزیں لفظ حق میں آتی ہیں، اس کے مقابلے میں باطل ہے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی حکمتیں نہ ہوں، کوئی مقصد نہ ہو، اس طرح نہیں آپ نے پیدا کیا۔ سبحانک، سبحانک اس لیے کہ یہ کام بے مقصد ہوتا، بے حکمت ہوتا، بے غرض ہوتا، بے فائدہ ہوتا تو یہ عیب تھا، اور آپ کی ذات بے عیب ہے۔ تو اس ایک دیوانہ جو ہے کام کر رہا ہو، یہ آپ کسی کو بھی دیکھیں، کوئی ایسا کام کر رہے، میں کیا کام کر رہا تم، عجیب ایسے ہی کر، یعنی کوئی مقصد نہیں ویسے دیوانے ہو گئے ہو، یہی کہیں گے نا آپ کہ جب کوئی مقصد نہیں اس کام کے پیچھے، کوئی فائدہ نہیں مرتب ہونے والا اس کام کے اوپر، تو آپ کہیں گے تم پاگل ہو، کیا کام کر رہے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دیوانہ ہوتا ہے وہ آدمی جو بے فائدہ کام کرتا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں بے عیب ہیں، جب بے عیب ہیں تو ان کے کام میں فائدے اور حکمتیں ہونا ضروری ہیں۔ فقینا عذاب النار، دیکھا کیا آخر میں کیا لفظ لائیں، ان حکمتوں اور ان فائدوں کا تعلق جو ہے وہ ہماری ذات سے ہے، اور اس فائدوں نے ہمارے اوپر کچھ آبلیگیشن، کچھ ذمہ داریاں، کچھ فرائض، کچھ واجبات عائد کی ہیں۔ ان فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں ہماری طرف سے اگر کچھ کوتاہیاں ہوں تو ان عقل مندوں کا ذہن اس طرف بھی جائے گا، فقینا عذاب النار، خداوندہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے جو ہم سے ہمارے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہو۔ یہ عجیب بات کیا ہے، یہاں آسمان اور زمین کا اور رات دن کا ذکر کر کے اور فرمایا جا رہا فقینا عذاب النار، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رات اور دن کا اور چاند اور سورج کا، آسمان اور زمین کا، ان سب کا ہمارے اوپر کوئی حق ہے، اور ہم کو وہ حق ادا کرنا ہے۔ ان حق کی ادائیگی میں ہم سے اگر کوتاہی ہوتی ہو تو ہم جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اس واسطے کہا جا رہا ہے فقینا عذاب النار۔ ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا، وہ مقصد ہم اگر اب پورا کرتے رہیں گے تو ان سب کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے کہ ان کو میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، کئی مرتبہ بتلایا، ایک دفعہ نہیں، کہ اللہ نے ان ساری چیزوں کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام کرتے رہیں تو یہ برابر خدمت کرتے رہیں گے اور یہ اس میں خوش ہوئیں، کیونکہ ان کو اسی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم ہو گئے نالائق، ہماری ضرورت نہیں ہوگی اس دنیا میں، تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ نہ آسمان کی ضرورت ہے، نہ زمین کی ضرورت ہے، نہ چاند کی ضرورت ہے، نہ سورج کی ضرورت ہے، ان کو تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے ان ساری چیزوں کو رکھا ہوا ہے۔ تو جب مخدوم نہیں تو خادم کی بھی ضرورت نہیں۔ تو اس واسطے ان سب کا حق کیا ہے؟ ہم ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں پر چلتے رہیں، یہ ہے۔ لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ صاحب اوہو انوائرمنٹل جو وہ بھی ایک بات ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک اس کا ایک حصہ ہے۔ انوائرمنٹ کی اگر کوئی بات کریں، آج کی جو ٹیکنالوجی کی بات ہے، تو وہ انوائرمنٹ کو اگر آپ اس سے نکالنا چاہتے ہیں ضرور نکالیں، مگر اسلام جب اس انوائرمنٹ کی بات کرتا ہے اور موجودہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی جو انوائرمنٹ کی بات کرتی ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ ان کے انوائرمنٹل ایشو جو ہے وہ صرف زمین اور آسمان کے نیچے رہ جاتا ہے، اور اسلام جب انوائرمنٹ کی بات کرتا ہے وہ آسمان اور زمین ان سب کو لے کر کے اسے اوپر تک لے جاتا ہے، بات کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کا ذکر کیے بغیر انوائرمنٹ جو ہے اس کی بحث نامکمل رہتی۔ تو اس لیے ہمارے اوپر ان ساری چیزوں کا جو حق ہے، اس حق کی ادائیگی میں جب کوتاہی ہو تو عذاب کے مستحق، تو دعا یہ ہے کہ فقینا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، خداوندہ آپ جس کو جہنم میں داخل کر دیں تو آپ نے اس کو تو رسوا کر دیا، اس کی کیا عزت اور کیا حیثیت رہ گئی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ اگر جہنم میں جائیں گے اپنے ظلم کے نتیجے میں جائیں گے تو کون ان کی مدد کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رحیم اور کریم ہے، جب انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو عذاب ہو تو پھر اب کون رہ گیا جو اس کو بچائے؟
اور اس پر رحم کرے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. خداوندہ ہم نے سن لیا ہے ایک آواز لگانے والے کی آواز کو جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، پیغمبر نے آواز دی، ہم کو پکارا، سب کو پکارا. جنہوں نے لبیک کہا تو وہی مومن بنے، ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو خداوندہ ہمارے گناہوں کی ہمارے لیے مغفرت فرما دیجیے. یہ فاغفر لنا، ہمارے لیے مغفرت کر دیجیے ہمارے گناہوں کی. مغفرت کا فائدہ اللہ میاں کو تھوڑی پہنچنے والا ہے، وہ تو ہم کو پہنچے گا ہمارا. تو اس لیے مغفرت ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری جو برائیاں ہیں ان کا کفارہ کر دیجیے. کفارہ جو ہے اس مسئلے کو میں اس سے پہلے مختلف اوقات میں بتا چکا ہوں. کفارے کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ برائیاں معاف کر دی جائیں، وہ تو پہلے بھی آ چکا، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. تو کفارے کا ایک پہلو تو یہی ہے. لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے جس کو آپ انگلش میں کہیں گے ریپلیسمنٹ، سمجھا، متبادل. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کیا کریں کہ جو ہم سے برائیاں سرزد ہوئی ہیں اور ان برائیوں کا طبعی اور نیچرل جو تقاضا ہے وہ یہ کہ دوسری برائیاں آئیں، ان کو دعوت دے. وہ ہر برائی کو کھینچ کے لاتی اور اچھائی کو کھینچ کے لاتی. یہ خاص تقاضا ہے. کنت ہم جنس باہم جنس پرواز، تو ہم جنس جو ہے اس کو بلاتے. تو برائیوں کے ہم جنس برائیاں ہیں اور نیکیوں کے ہم جنس نیکیاں ہیں. جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ دوسری نیکی کے واسطے راستہ کھلتا ہے، اور جب کوئی برائی کرتا ہے تو دوسری برائیوں کے لیے راستہ کھلتا ہے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ کفارہ سیئات کے معنی یہ ہیں خداوندہ جو ہم سے برائیاں سرزد ہو گئیں جن کا تقاضا یہ تھا طبعی اور فطری کہ دوسری برائیاں ہمارے لیے آسان ہو جاتی، ہمارے لیے کفارہ کر دیجیے. کہ مطلب کیا ہوا؟ ان کا راستہ ہمارے لیے تنگ کر دیجیے، نیکیوں کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیجیے. یہ ہے کفارہ سیئات. وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ ہماری موت دیجیے اور ہماری زندگی پوری کیجیے اچھے لوگوں کے ساتھ. یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ مریں، اور جینا اور مرنا ان کے ساتھ ہو تو پھر اٹھنا بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو یہ اس کا فائدہ ہے. معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک نظام جو ہے وہ دنیا میں بھی یہی ہے اور آخرت میں بھی یہی ہوگا. نظام کیا ہے کہ اگر ایک جماعت ہے، اس جماعت میں سب جو ہے ظاہر برابر نہیں ہو سکتے. ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں ہیں، پیر کی انگلیاں برابر نہیں ہیں. ہماری ہر چیز کے اندر کوئی، دنیا میں ایک سلسلہ ہے، درخت کے سارے پتے یکساں نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. جماعت کے اندر بھی یہی ہے کہ کچھ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، کچھ متوسط ہیں، کچھ ادنا درجے کے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جو معاملہ فرمائیں گے وہ یہ نہیں کریں گے کہ ادنا درجے کے لوگوں کے مطابق پوری جماعت کو جزا دیں، تو وہ بیچارے ان کا نقصان ہو جائے گا جو بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں. اللہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کا معاملہ یہ ہوگا جو بڑے اونچے درجے کے ہیں ان کے مطابق جزا کا فیصلہ ہوگا، اور جو نیچے درجے کے ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچ جائے گا. یہ ہے جماعت کا فائدہ. یہ جماعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ باقاعدہ وہ ایک ٹائٹل لگا دیں، انجمن کیا وہ اتحاد امہ، مثلا آپ نے جماعت بنا لی، انہوں نے کہا بس ہو گئی ہماری جماعت. وہاں مراد وہ جماعت سے وہ جماعت نہیں ہے، مراد ہے مسلمان جو مل جل کر کے ایک کام کر رہے ہوں، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کا اور دین کا کام، وہ مراد ہے. پوری امت بھی جماعت بن سکتی. اسی طرح ایک خاندان جو ہے وہ بھی ایک جماعت بن جاتی. قرآن سورہ الطور کے اندر ہے کہ اس میں ہے کہ ہم جو ہے تو ان کے اولاد کو ان کے ساتھ ہم اوپر لے آئیں گے، ان کے درجے میں لے آئیں گے اور ان کے درجے میں نقصان نہیں کریں گے. جو اعلیٰ درجے کے جنتوں میں ہوں گے تو ان کے نسلوں میں، ان کی اولاد میں، ان کے گوئیوں کا یہ کہ جو جنریشن ہے وہ اگر ایمان والے ہیں لیکن کچھ عملی کوتاہیاں ہیں. ایسا نہیں کہ بالکل نمازیں چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، روزے چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، علانیہ فسق و فجور کر رہے ہیں، ایسا نہیں. لیکن بہرحال اعلیٰ درجے کے متقی و پرہیزگار نہیں. ان کے خاندان میں جو اعلیٰ درجے کے پرہیزگار ہیں لوگ،
اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جو اعلیٰ درجے کی جنتوں میں دیں گے، ان کی اولاد کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی ان کی برکت سے، بشرطے کہ وہ فرائض کے تارک نہ ہوں، بشرطے کہ وہ حرام کے مرتکب نہ ہوں اور مومن ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی برکت سے ان کا بھی درجے بلند فرمائیں گے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا معاملہ۔ اس لیے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اچھے لوگوں کے ساتھ اگر ہماری وفات ہوگی، زندگی اور موت ہوگی، تو انشاءاللہ جنتوں میں بھی ہمیں ان کا ساتھ ملے گا۔ یہ فائدہ بس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو لوگ ذکر اللہ بھی کرتے ہوں اور آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں
غور و فکر بھی کرتے ہیں، یعنی زمین اور زمان اور مکان، تو زمان اور مکان میں غور و فکر بھی ہے اور ذکر خداوندی بھی ہے۔ جو ان دونوں چیزوں کو جمع کر لے تو پھر اس کے دل سے اور اس کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ یہ دعائیں ہوں گی کہ جو حقیقت حال کی ترجمانی جن دعاؤں سے ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عطا ابن ابی رباح بڑے مشہور محدث ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی زیارت کی، تابعین میں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے بڑے جلیل القدر شاگرد ہیں۔ عطا ابن ابی رباح نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہے، اور مکہ مکرمہ کے اندر ان کا قیام تھا، اور اس وقت کی مملکت اسلامیہ کی طرف سے یہ حکم نافذ تھا کہ جب جو لوگ باہر سے آئیں وہ مکہ مکرمہ کے اندر وہ فتویٰ اگر لینا ہے تو عطا ابن ابی رباح سے ہی لے سکتے ہیں۔ یہ مقام تھا ان کا بہرحال کہ عوام اور خواص سب مکہ مکرمہ میں ان کے زمانے میں انہی کو یوں کہیے کہ ٹاپ پر سمجھتے تھے۔ عطا ابن ابی رباح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ان کے دولت کدے پر حاضر ہوئے، اور پس پردہ جس طرح سے دروازے کے باہر بیٹھ کر کے اس وقت صحابہ اور تابعین اور علم حدیث کے جو طلبگار تھے وہ آ کر کے پوچھا کرتے تھے، تو اس میں عطا ابن ابی رباح بھی پہنچے، اور انہوں نے دریافت کیا کہ ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات مجھے بتائی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی عجیب تھی، کیا کیا بات میں بتلاؤں؟ اور اس پر انہوں نے کہا کہ ایک رات وہ تشریف لائے اور میرے ساتھ بستر میں تھے، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے میرے اللہ کی عبادت کر لینے دو، اور آپ اٹھ گئے اور آپ نے نماز پڑھی، اور آپ سجدے میں اور نماز کے دوران خوب روتے رہے، اور اتنی طویل نماز ہوئی کہ فجر کا وقت آیا تو حضرت بلال حاضر ہوئے، اور انہوں نے بھی جب دیکھا کہ آپ روئے جا رہے ہیں تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی اگلی پچھلی ساری معاف کی ہوئی ہے، تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ رہوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتیں میرے اوپر اتنی ہیں اور تو مجھے تو رونا ہی چاہیے۔ اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ آیتیں میرے اوپر اتنی ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر یہ آخر تک کی یہ آیتیں، یہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمت سمجھ رہے ہیں کہ اس کی شکر گزاری کے لیے رات بھر روتے رہنا وہ بھی ان کے لیے یوں سمجھ آپ کے لیے ایک حق تھا، یا حق ادا کرنے کی ایک صورت تھی ان آیتوں کے لیے۔ اسی واسطے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہو کر اٹھا کرتے تھے اور وضو کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو اس دوران بھی انہی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہ آیتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے اتنی اہم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کا یہ اہتمام کیا۔ اب ہم لوگوں کے ہاں تو بھئی جن چیزوں کی قیمت ہے ان کے فضائل بتلانے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی جانتے ہیں، اور جن چیزوں کی اہمیت نہیں، کتنی فضیلت بتلائی ہے، کون جانتا ہے، کون سمجھتا ہے ان باتوں کو، اللہ ہم کو سب کو سمجھ دے اس کی۔ تو انہی دعاؤں کے اندر یہ بھی ہے، خداوندہ وہ چیز ہم کو دے دیجئے کہ جس کا آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ فرمایا ہے۔ رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کس چیز کا ہے؟ کہ اگر شرک نہ کرو گے
میرے ساتھ اور میری اطاعت کرو گے تو جہنم میں کامیاب ہوگے، آخرت میں کامیاب ہوگے، جہنم سے بچو گے اور جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ وعدہ ہے سارے رسولوں سے، تو اس وعدے کو ہمارے حق میں پورا کر دیجئے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی واسطے اس کے بعد یہ ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجئے، ایسی صورت نہ ہو جائے کہ ہم اولین اور آخرین کے مجمع میں ہماری برائیاں سب کے سامنے آ جائیں۔ معلوم ہوا کہ برائیاں تو لگی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے دنیا میں پردہ ڈالا ہوا ہے ہمارے اوپر، یہاں کوئی نہیں جانتا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کو نہیں پتا، آپ کو معلوم ہے۔ دنیا میں آپ نے ایک حکمت کی وجہ سے ہمارے ان عیوب پر اور برائیوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن آخرت میں حکمت یہ ہے کہ وہ برائیاں سامنے آئیں تاکہ سزا اور جزا برابر ملے، لیکن اس صورت میں ہماری بڑی رسوائی ہو جائے گی۔ اس واسطے آپ وہاں بھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں کہ ہم رسوائی سے بچے رہیں۔ اور واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی یہ ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کسی ایسے انسان کے کہ جس کے اعمال میں اچھائیاں غالب ہیں اور اس کے لیے فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ جنت میں جائے، امید بن گئی کہ اب جنت میں جانا ہے، اس لیے کہ اچھائیاں ہی زیادہ ہیں، تو بڑی خوشی ہے، اطمینان ہے۔ ٹھیک اس وقت جس وقت یوں کہیے کہ اب اس کا حساب و کتاب ختم ہو لیا ہے، جو ریکارڈ تھا وہ سامنے آ چکا ہے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی حکم فرمائیں گے کہ بندے قریب آ، تو آگے بڑھے گا، فرمائیں گے اور قریب آ اور قریب آ۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی شان ان کی ہے اس کے مطابق اپنا ہاتھ اس پر رکھ دیں گے اور فرمائیں گے دیکھ اعمال تو تیرے سامنے آ چکے ہیں، لیکن کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ جو چھپی رہ گئی ہیں، جس پر سے پردہ نہیں ہٹا ہے، اور وہ یہ باتیں تھیں۔ اب یہ کانپنا شروع ہوگا۔ میں سمجھا کہ قصہ ختم ہو گیا اور اب چلنا ہے جنت میں، پکڑے گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مگر سن، میں نے دنیا میں بھی ان پر پردہ رکھا اور یہاں بھی پردے میں رکھوں گا، اور جا جنت میں۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہی ہے، ورنہ میں نے کہا کہ اگر دنیا میں حکمت اس کی یہ ہے کہ ان پر پردہ پڑا رہے تو آخرت کی حکمت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ پردہ اٹھ جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ دن جو ہے سزا اور جزا کا ہے، پردہ نہیں ہٹے گا تو سزا جزا کیسے ملے گی؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدل اور اس سے بڑھ کر فضل ہے، تو عدل ہو تو پھر تو بچنا ہی مشکل ہے، فضل سے ہی بچنا ہے۔ اس لیے کہا گیا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کیجئے۔ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، آپ تو وعدہ خلاف ہیں ہی نہیں، تو جب وعدہ خلاف نہیں ہے تو جو وعدے ہیں وہ تو پورے ہوں گے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو آپ نے وعدے کیے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ، اگر بندہ اپنی دعاؤں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں کوئی سنوائی نہیں، بلکہ اگر بندہ اپنی دعاؤں کے ساتھ ادھر متوجہ ہوتا ہے تو رحمت خداوندی بھی قبولیت کے ساتھ متوجہ ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہوئے اور جب انہوں نے پیر رکھا، ایک سواری، آپ ظاہر ہے کہ ایک پیر پہلے رکھیں گے دوسرا پیر اس کے بعد رکھیں گے، تو ایک پیر رکھا تو انہوں نے کہا بسم اللہ، اور دوسرا پیر رکھتے ہوئے کہا اللہ اکبر، اور اس کے بعد وہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، اور اس کے بعد وہ ہنسے، مسکرائے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کہیں کو اس وقت؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہوتے وقت میں نے دیکھا اور آپ نے یہی کہا جو میں نے کہا تھا اس وقت، اور آپ بھی ہنسے تھے، تو آپ سے بھی پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اس وقت کیوں ہنسے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہنسی اس پر آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب ایک بندے نے کہا کہ یا ربی،
یا رب اغفر لی، خداوندہ میری مغفرت کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں دیکھو بندے نے کیا کہا ہے، بندے نے کہا کہ رب اغفر لی، خداوندہ میری مغفرت کر دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو معلوم ہے کہ اس کی کوئی بخشش کرنے والا ہے، اس لیے تم گواہ رہو میں نے بخش دیا اس کو۔ مجھے اس بات پر ہنسی آئی ہے۔ تو بندہ اپنے دعاؤں کے ساتھ متوجہ ہو تو ادھر سے رحمتیں بھی قبولیت کے ساتھ متوجہ ہوتی، اس لیے آگے کہا جا رہا ہے فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کیوں میں ضائع نہیں کرتا ایک عمل کرنے والے کے عمل کو جس نے ذکر مجھے یاد کیا ہے اور اپنے سوچنے اور سمجھنے کی طاقتوں کو صحیح جگہ استعمال کیا اور اس سے صحیح نتائج نکالے ہیں۔ زمین اور آسمان اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اس نے ایک بیل اور بھینس کی طرح سے نہیں اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، بلکہ ان ساری چیزوں سے اس نے سبق لیا ہے کہ یہ رات دن کے الٹ پھیر کیا چاہ رہی ہیں، یہ زمین آسمان کی تخلیقات اور زمین کے اندر یہ چھپے ہوئے خزانے کیا حق رکھتے ہیں اس انسان پر، ان سب چیزوں میں اس نے غور و فکر کیا ہے اور پھر اللہ کی معرفت اس نے حاصل کی ہے۔ یہ ایک عمل ہے، یہ اس کی محنت ہے۔ تو ہم اس کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو اور اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ قرآن شریف میں جب یہ بات کہی جائے تم تو اس سے مطلب مرد اور عورتیں سبھی ہوتی ہیں، لیکن جب کسی چیز کی اہمیت کے ساتھ ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر وہاں قرآن شریف کی عادت یہ سامنے آتی ہے کہ وہاں مردوں کو اور عورتوں کو خاص طور پر الگ الگ خطاب کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بات بڑی اہم کہی جا رہی ہے۔ یہاں بھی یہی صورت ہے کہ یہ شبہ نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کرم نوازی کسی ایک طبقے کے ساتھ خاص ہے۔ مرد ہیں، بس مردوں کو مرد ہونے کی وجہ سے اللہ میاں نواز رہے ہیں اور عورتیں نمبر 2 کی مخلوق ہیں لہذا ان کی کوئی پرسش نہیں ہوگی، ایسا نہیں۔ یا عورتیں چونکہ کمزور طبقے سے تعلق رکھتی ہیں اور دنیا میں ان پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ان کے حقوق کو دبایا گیا ہے، لہذا بس اللہ میاں انہی پر مہربانی فرمائیں گے اور مرد جو ہیں انہوں نے تو کھا لیا کما لیا دنیا میں، ان کو چھوڑ دیں گے، یہ نہیں، بلکہ اللہ کی یہ کرم نوازی جو ہے اور مہربانی یہ مردوں اور عورتوں سبھی کے واسطے ہے اور سب کی محنتوں کی قدردانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہوگی۔ فرمایا بعضکم من بعض، یہ مرد اور عورتوں کا فرق کیوں ہوگا؟ بھائی ایک دوسرے سے ہیں، انڈے میں سے نکلی مرغی اور مرغی میں سے نکلا انڈا، تو عورت مرد سے اور مرد عورت سے، اصل تو ایک ہی ہے۔ اس واسطے یہ تفرقہ جب ہم نے رکھا ہی نہیں دنیا میں تو آخرت میں کیسے یہ فرق ہوگا کہ ہم 2 حصوں میں بانٹ دیں، مردوں کے واسطے الگ معاملہ اور عورتوں کے واسطے الگ معاملہ۔ بعضکم من بعض، ایک معنی تو اس کے یہ ہیں کہ اس کا تعلق ذکر اور انثی سے ہے، مرد اور عورتوں سے، تم میں سے بعض بات سے ہیں تو الگ کوئی مخلوق نہیں۔ ایک اور بھی معنی ہو سکتے ہیں اور وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی سزا اور جزا کے فیصلہ کرنے میں اس بات کو نہیں دیکھیں گے کہ جناب والا کے دادا پردادا کیسے تھے، کون سی برادری سے آپ کا تعلق ہے، یہ نہیں، بلکہ وہ فرد خود اس کے عقیدہ اور عمل کیا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ پورے خاندان کے ایک دفعہ جو ہے بایوگرافی سامنے لا کر کے اور سب کو دیکھا غلط قسم کے لوگ ہی اس خاندان میں تو سبھی کو جو ہے جہنم میں دھکیل دیں، تو اس لیے یہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر کافروں کی اولاد آ کر مسلمان ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی بہرحال ان کے ساتھ معاملہ ان کے جیسا کریں گے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے شہروں سے جن کو نکالا گیا اور میرے راستے میں جن کو تکلیف دی گئی اور پھر انہوں نے قاتلوا وقتلوا، جنگ کی اور خود وہ قتل ہوئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، یہ یوں کہ بڑے بڑے اعمال کا ذکر ہے، بتانا یہ ہے
کہ جن لوگوں نے اتنے اتنے کام کیے ہیں اپنی زندگی میں، کیا یہ کام ایسے ہیں کہ جن کو بھلا دیا جائے، جن کی ناقدری کی جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اور اس زمانے میں یہ ساری صورتیں تھیں۔ ہجرت کی جاتی تھی، اور ہجرت اس لیے کی جاتی تھی کہ صاحب ان کو اپنے وطنوں کے اندر پرسکون اور اطمینان کی زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اسلام پر عمل کرنا ان کے لیے دوبھر ہو رہا تھا، اس لیے وہ ہجرت کرنے پر مجبور تھے۔ اللہ کے دین کے راستے میں ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، تو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر زمانے کے اندر وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ہجرت کریں، وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو تکلیفیں اٹھائیں، یہ تو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے دین کی خاطر یہ ساری صورتیں کسی کو کرنی پڑ جائیں اور حالات کا دباؤ یہ ہو کہ وہ ہجرت پر مجبور ہو جائیں، حالات کا دباؤ یہ ہے کہ وہ تکلیفیں ان کو اٹھانی پڑیں، حالات کا دباؤ یہ ہے کہ وہ جہاد اور جنگ میں بھی حصہ لینا پڑے تو لیں، تو بھلا بتائیے کہ ایسی صورت میں ان محنتوں کو کیسے رائے گاں کر دیا جائے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کی جو سیئات اور برائیاں ہیں میں ان کا کفارہ کروں گا ضرور، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور بے ضرور ان کو داخل کروں گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کو بطور ثواب کے یہ ساری چیزیں ملیں گی، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ثواب ہے۔ یہ تو صرف بتانے کے لیے یہاں ہے، لیکن جو کچھ وہاں ملنے والا ہے وہ اس کو تو یہاں تفصیل نہ بتائی گئی اور نہ بتائی جا سکے گی، اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہمیں ایسی باتیں ہی بترائی جا سکتی جو سمجھ لیجئے، لیکن جو نہ سمجھ میں آئے دنیا میں رہتے ہوئے اس کو بتایا گیا کہ وہ تو بہت عمدہ ثواب ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہاں یہ خیال ہوتا تھا اور آج بھی یہ خیال ہوتا ہے بعض لوگوں کو، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی صحیح سمجھ دے دے تو وہ بات الگ ہے، کہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ہم اللہ اللہ کریں تو ساری دنیا کی مصیبتیں ہمارا پیچھا کریں، اور جو کفر بکتے پھریں وہ دنیا میں عیش کرتے پھریں۔ یہ کیا تماشا؟ تو یہ تو عجیب بات ہوئی کہ جو اللہ اللہ کرو وہ ساری مصیبتوں کے واسطے راستے کھول دیں اور سب کا سامنا کریں۔ یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں تو اللہ کی اس زمین کے اوپر، اللہ کے اس آسمان کے نیچے ہم کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہم تو وفادار ہو گئے، تو بے وفاؤں کو تو جناب نوالے کھلائے جا رہے ہیں، اور جو وفادار ہیں ان کو روکھی روٹی بھی کھانے کو نہیں مل رہی، گالیوں کے بوچھار ہے، کھانے کو سامان نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، رہنے کو در نہیں۔ یہ کیا تماشا ہے آخر؟ اس لیے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دھوکے میں نہ ڈالے تم کو ان کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنے سے مراد یہی ہے کہ دیکھا جائے تو سارے شہر، سارے ملک، سارے قصبے اور ولیجز اور سبر سب انہی کے نظر آتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کتنی فیکٹریاں ہیں، کتنی مسلمانوں کی ہیں، اللہ والوں کی ہیں، متقی اور پرہیزگاروں کی کتنی فیکٹریاں ہیں دنیا میں، اور کتنی بلڈنگیں ان کی کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ تمہیں دھوکوں میں نہ ڈالے ان شہروں میں ان کافروں کی چلت پھرت، متاع قلیل، یہ ایک تھوڑا سا سامان ہے، تم اس کو دنیا میں نہیں سمجھ رہے ہو کہ تم نے اس کو دنیا میں بہت بڑی چیز سمجھا ہوا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو خالق کائنات ہیں اور جن کے علم احاطہ کیے ہوئے تمام چیزوں کا، وہ صحیح صورت کو جانتے ہیں، اس لیے ان کو معلوم ہے اور وہی بتا سکتے ہیں کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا سا سامان ہے، متاع، برتنے کا سامان، متاع سامان کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز ہے ہی نہیں کہ جس پر رال ٹپکائی جائے اور جس کو یوں کہیے کہ نسلوں کے واسطے سرمایہ افتخار سمجھا جائے، یہ صرف استعمال کی چیز ہے، استعمال کرو اور پھینکو۔ سمجھ میں ایسا آپ جو ہیں، اب تو ہم ایسے ملک میں ہیں کہ ہر چیز ڈسپوزیبل ہے۔ ارے بھائی ڈسپوزیبل چیز جو ہے، چاہے تو اس پہ پھول بنے ہوئے ہیں اور چاہے وہ پلین ہے، آپ کو استعمال کرنا اور گاربیج میں پھینک دینا، یہ ہے اس کی، اس سے زیادہ کیا حقیقت ہے اس کی۔
تو یہ دنیا جو ہے صرف برتنے کا سامان ہے، متاع، اس لیے فرمایا، اور وہ بھی تھوڑا سا، قلیل، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور برا ہوگا وہ ٹھکانہ۔ تو قلیل دو لحاظ سے ہے، ایک تو یہ کہ دنیا میں کتنا بھی آرام کی چیزیں اکٹھی ہو جائیں، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اب مجھے کوئی تکلیف نہیں، اس لیے کہ سارا سامان جو ہے آرام کا میرے پاس ہے، اب کوئی تکلیف نہیں، تکلیفوں سے چھٹکارا پھر بھی نہیں، کوئی نہ کوئی چکر اس کے ساتھ لگ ہی جاتا ہے۔ پیسہ ہے تو صحت نہیں ہے، پیسہ اور صحت ہے تو اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو وہ نالائق ہے، کوئی گھر کے اندر ہے تو بیمار ہے، ہزار مصیبتیں، ہزار چکر ہر ایک انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے اس دنیا کے سامان کی حالت کہ چین اور سکھ نصیب نہیں ہے، تھوڑا ہی سا ہے، اس سے زیادہ، اور تھوڑا اس لحاظ سے بھی ہے کتنے دن کی زندگی، اور اس کے بعد پھر اگر جہنم میں جانا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا، کیا قیمت رہ گئی اس سامان کی؟ قلیل دونوں لحاظ سے ہے، مقدار کے لحاظ سے بھی اور ٹائم کے لحاظ سے بھی۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، فرمایا لیکن جن لوگوں نے اپنے رب کا خوف اور ڈر کیا، تقوی اختیار کیا، ان کے لیے ایسے جنتی ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے ان کو وہاں۔ یہاں چند روز کی تکلیف اگر اٹھا لی تو ہمیشہ جو ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ 100 سال، 1000 سال، 1,00,000 سال، یہ روح جو ہے